الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے
کنول کھلتے ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد ایسا مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امت مسلمہ اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ طاغوتی قوتیں اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت امت مسلمہ کو صفحۂ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینے کے لیے صف آراء ہو رہی ہیں۔ آج قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں نسلی اور لسانی تعصبات کو ہوا دے کر ان کی ملی وحدت کے عظیم الشان قصر میں نقب لگانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ علاقائی عصبیتوں کو اچھال اچھال کر امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال و انحطاط کی زندگی بسر کر رہی ہے اور عرب و عجم میں امت مسلمہ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے اوج ثریا سے قار مذلت تک پہنچنے کے کیا اسباب ہیں۔ ہم جو کبھی راہ روانے قافلہ حجاز تھے، اب بٹکے ہوئے آہوں کی طرح مارے کیوں پھر رہے ہیں؟ تو ان سوالات کے جواب کے لیے تاریخ عالم پر ایک نگاہ ڈال لیں تو ہمیں یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ جو قومیں تشکک و افتراق کا شکار ہو گئیں، ان کی عظمت کا سورج گہنا گیا، محکومی ان کی قسمت میں لکھ دی گئی اور زوال ان کا مقدر ٹھہرا۔ خلافت عباسیہ کا شیرازہ منتشر ہونے کی دیر تھی کہ ہلاکو خان نے اس کی بنیادوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا۔ مغلیہ سلطنت میں انتشار کی ہوا کیا چلتی ہے، برطانوی سامراج نے اسے اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ کر اس کی ٹمٹماتی ہوئی شمع ہی گل کر دی۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے، ہاں جناب والا، مقام افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانان عالم تاریخ کے ان عبرت انگیز مارکوں سے کوئی سبق نہیں لے رہی۔ ان کی موجودہ پستی اور بے بسی کا سبب یہی ہے کہ یہ اس سرمدی پیغام کو بھول رہے ہیں جس نے انہیں محبت و اخوت کے ابدی رشتوں میں جکڑ دیا تھا اور انہیں ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیوں کی صورت میں پرو دیا تھا۔ چشم فلک گواہ ہے کہ آج سے 1400 برس قبل صحرائے عرب کی تپتی ہوئی ریت سے ایک قوم انما المؤمنون اخوۃ کا سرمدی پیغام لے کر بگولے کی طرح اٹھتی ہے اور طوفان بن کر پوری دنیا پہ چھا جاتی ہے۔ وہ جہالت کی اتھات تاریکیوں سے نکل کر تہذیب و تمدن کے جگمگاتے ایوانوں میں جا پہنچتی ہے اور دنیا میں علم و ادب کی شمع بردار بن جاتی ہے۔ اس کے ہاں بندہ و آقا کی تمیز بے معنی ہو جاتی ہے، رنگ، نسل اور حسب و نسب کا امتیاز مٹ جاتا ہے، عزت و وقار کا معیار تقویٰ اور صرف تقویٰ قرار پاتا ہے، حتیٰ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ لیکن آج جب ہم عالم اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، احساس کی لہریں مجسمہ سوال بن کر پوچھتی ہیں، کیا ہم اسی قوم کے فرزند ہیں جسے خیر الامت کے لقب سے سرفراز کیا گیا؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ہماری غیرت و حمیت کو کیا ہو گیا کہ دوسروں کی دریوزہ گیری کو اپنا شعار بنا چکے ہیں، دوسروں کی ذہنی غلامی کو اپنی سعادت خیال کر کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ پیغام ایک تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن آج ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اقبال کی روح متاع کارواں کے لٹ جانے پہ ماتم کناں نظر آتی ہے اور تڑپ اٹھتی ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ صاحبو، اگر آج بھی ہم شمع توحید کے پروانے لا الہ کا عقیدہ پختہ کر لیں اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر اپنے تمام اختلافات کو دفن کر کے محبت و اخوت کے پھریرے لہراتے ہوئے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگائیں، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی، تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے آستانوں پہ جباسائی کرنے پہ مجبور ہوں گی۔ پھر یہ مٹھی بھر اسرائیلیوں کا کیا حوصلہ
کہ وہ بیت المقدس کو اپنے ناپاک قدموں تلے روندیں۔ آج جب کہ مسجد اقصیٰ سے اٹھنے والے دھوئیں نے مسلمانوں کی آہوں میں آگ بڑھتی ہے، بیت المقدس کی سرزمین حرم کے پاسبانوں کو پکار رہی ہے کہ اے اہل وفا تم کہاں ہو، اے اہل وفا تم کہاں ہو، جبکہ بیت المقدس کے اصل پاسباں اپنی جانوں کا نذرانہ اس نظریے سے دے رہے ہیں، شاید کہ ایک ہو مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ السلام۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا رخ دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی رخ دن گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک ہوتا شب زلف یا مشک ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں عبدیت کا ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں عبدیت کا ہے راہ یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے راہ یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل گل ان کو کہا
فضا بلبل گل ان کو کہا قمری نے سر بھیجا فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں غیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دے ہے مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دے ہے مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ غیب اب دلا اور عالم امکا کے شاہ حق یہ کہ غیب اب دلا اور عالم امکا کے شاہ برزخ ہے وہ سر خدا برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دے ہے مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلے رنگی رضا یاد ہوتی ہے نغمہ سرا ہے بلبلے رنگی رضا یاد ہوتی ہے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میں نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میں نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میں نگاہوں میں، اب میری نگاہوں ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میں نگاہوں میں، اب میں نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میں نگاہوں میں، اور اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیونکہ افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، اب میں نگاہوں میں، اب میں نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میں نگاہوں میں، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، کیونکہ یہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اب میں نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار
سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میں نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میں نگاہوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین و حاضرین، آج کی منعقدہ تقریب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ظفروال کی جانب سے اس منعقدہ تقریب کے موقع پر میں جملہ اراکین کو، منتظمین کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں آ کر کے بیٹھنا اور سننا اور سنانا ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے باطن کی ستھرائی، پاکیزگی اور عفت کا سبب بنا دے۔ حضور علیہ السلام کا اسوہ انور، حضور کی سیرت طیبہ، خصائل حمیدہ ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز کو بہتر بنانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر ہم اپنے اطوار کو، اپنی عادات کو، اپنے رویوں کو، اپنے طرز معاشرت کو، انداز حیات کو ان کے اسوہ نور کے سانچے میں ڈھال دے تو ایک خوبصورت، پاکیزہ اور منور تاباں زندگی حاصل کر پائیں گے۔ اسوہ کا لفظ، سیرت کا لفظ یا خصائل، یہ مترادفات ہیں اور ہم معنی ہیں۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ انور کو سمجھنے کے لیے آقا کریم کے قریب ترین لوگوں سے اگر ہم سوال کریں تو وہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے ان کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن مجید نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے آپ حضور کو ان کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھو گے، اور جن امور سے منع کیا ہے آپ دیکھو گے کہ اس زون میں حضور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کردار سے متاثر ہو کر ہی حضور سے نکاح کیا تھا۔ جب میسرہ غلام نے آ کر کے بتایا سفر شام میں حضور کے کردار کی کہانی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ تقریباً نکاح کے 15 سال بعد حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول وحی جب ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی اترے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا قلب انور تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کا ایک احساس تھا۔ تو آقا کریم گھر پلٹے پہلی وحی کے نزول کے بعد، اور آپ کو ایسے تھا جیسے سردی لگ رہی ہو، تو کہا زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی، اور آقا کریم نے فرمایا مجھے اندیشہ جاں ہے، تو فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی اور برجستہ بیان فرمائی۔ بخاری میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، اہل سیر نے اس پر تفصیل سے لکھا۔ 5 یا 6 کلمات انہوں نے ارشاد کیے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے تو یہ پہلا امتحان ہے کسی شخص کا۔ اچھی معاشرت کی تشکیل جب ہوتی ہے تو اس کا پہلا دائرہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو دوسرے دائرے میں، تیسرے دائرے میں، چوتھے دائرے میں بھی آپ اس کو کامیابی کے زینے چڑھتا ہوا محسوس کریں گے، کیونکہ رشتہ دار ایک تو اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا رشتہ دار اس رشتہ داری کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے اور ایک دم اچھال کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوں گے کہ جو اس بات کا خیال رکھیں، لیکن عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے بہت تلخ ہوتے ہیں اور بہت کھردرا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو شریکہ برادری کا تصور ہے، تو حالانکہ شریک تو شرکت سے نکلا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی اور مفہوم میں اپنا راستہ بنا گیا، اور عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے ناہموار اور غیر مناسب ہوتے ہیں، اور انسان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، تو تلخی بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اب ہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ اس تلخی کو قابو پا سکتا ہے کہ نہیں، اس رد عمل کو
اس کی عملی تنفیذ کرتا ہے یا اس کو وہیں روک لیتا ہے. تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے اور اللہ بندوں سے امتحان لیتا ہے. اور یہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسان کے ارد گرد معاشرت کا دائرہ. اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے تو اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. امتحان بھی بہت بڑا ہے لیکن نتیجہ بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اب رشتہ دار کے تلخ رویوں کے باوصف ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کسی شخص کا پہلا امتحان ہے جب وہ معاشرے میں اترنے لگتا ہے، چونکہ اس کا پہلا دائرہ ہی یہی ہوتا ہے. تو ام المومنین نے حضور کا جو نمایاں وصف بیان کیا وہ یہ تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. چونکہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں رشتہ داروں کے لیے کیا جذبات ہیں. تو یہ بات ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے لیے کہی. اور پھر آپ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا، تباً لکا ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، معاذ اللہ حضور شہادت کی انگلی اٹھا کے واز کرتے تھے، اور جس نے اس پر آوازہ کسا وہ رشتے میں چچا لگتا تھا. تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. لیکن یہ پہلے جملہ چچا نے کہا تھا. راہوں کے اندر گڑے چچا کھودتا تھا. سکی چچی جو تھی وہ ام جمیل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی کانٹے دار، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بچھا دیتی. عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کے حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے پھینک جاتا. آقا کریم علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے تاؤ بھی اسی نے دیے تھے. حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام پر اوجھیاں ڈالی گئیں. تو یہ کتنا دردناک رویہ تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا رشتہ داروں نے. آج اللہ کے محبوب جب مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو سب تھر تھر کانپ رہے تھے. 10,000 اصحاب حضور کے ہمراہ تھے. انہیں یہ تھا کہ آج تو ہماری گردنیں اڑ جائیں گے. آقا کریم نے سب کو جمع کر کے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہمیں شہر بدر کر دی جائے لیکن جاں بخشی ہو جائے. تو کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. اور ان کو یہ تھا کہ چلو جاں بخشی ہو جائے چاہے شہر سے نکال دیں. لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج کے بعد سارے آزاد ہو، اور میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالا. مالک ابن زغر کے ہاتھوں پھوٹی کوڑیوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، اور باپ کے سامنے آ کے مکر کیا کہ انہیں تو بھیڑیا کھا گیا ہے. کتنا تلخ رویہ تھا بھائیوں کا اپنے معصوم بھائی کے خلاف. اور انہیں تھا کہ وہ بولی بسری داستاں بن گیا ہوگا یوسف. لیکن آج جب وہ ہاتھ میں کشکول لیے جناب یوسف کے سامنے حاضر ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ کہانی تو ان بھائیوں کے درمیان ہے. باپ کو یہ کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو ایک ماضی کی ساری پرتیں کھلنے لگی، اور حضرت عزیز مصر کے چہرے میں ان کو یوسف کے خد و خال دکھائی دینے لگے، اور ادھر اندر خوف بھی اترنے لگا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں یہ مقام اٹھائیے تو وہ ڈر سے گئے، ہونٹ کپ کپا رہے ہیں، اور عزیز مصر کے چہرے پر یوسف کے خد و خال دیکھ کر کے کہتے انکا لانتا یوسف،
اللہ اکبر، آپ یوسف ہیں، یہاں جو لفظ ہے انکا لانت یوسف، آپ یوسف ہیں، قال انا یوسف، کہا میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت بنیامین پاس بیٹھے تھے، اور پھر فرمایا اب ایک لمحے کی اذیت سے وہ گزریں کہ اب کیا ہوتا ہے، ساتھ ہی کہہ دیا لا تثریب علیکم الیوم، پریشان نہیں ہونا، تمہارے اوپر آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی انہیں اس کرب سے بھی زیادہ دیر نہیں گزرنے دیا کہ جب یہ پہچان گئے کہ عزیز مصر یہ تو وہی یوسف ہے جس کو کنویں میں ڈالا تھا، آج عزیز مصر بن کے ہمارے سامنے، تو بھائیوں کی حالت غیر ہو رہی تھی اور زبان میں لکنت پیدا ہو رہی تھی، آواز گلے میں پھنس رہی تھی، نکل نہیں رہی تھی۔ انکا لانت یوسف، آپ یوسف ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضرت یوسف میں، ہاں میں یوسف ہوں، لیکن ساتھ ایک لمحے کے تاخر کے بغیر کہا لا تثریب علیکم الیوم۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ عثمان بن طلحہ یہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو، میں اندر جا کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں میں آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ وقت گزر گیا، آج حضور فاتح بن کے داخل ہوئے، تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو کپ کپاتا ہوا حاضر ہوا، فرمایا لاؤ کعبۃ اللہ کی کلید۔ دروازہ کھولا، حضور اندر اترے، بتوں کو توڑا، سجدہ ریزیاں کی اللہ کے حضور، واپس پلٹے تو سب صحابہ منتظر تھے کہ یہ دیکھیے اعزاز کس کو ملتا ہے۔ عثمان بن طلحہ کو تو دوبارہ چابی نہیں ملے گی، اب دیکھیے کس کا مقدر کھلتا ہے، اور یہ کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز کس کو ملتا ہے۔ سب حسرتیں لیے کھڑے تھے، لیکن حضور جب باہر تشریف لائے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو حاضر خدمت ہوا، تو حضور نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ چابی میں تم کو دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے۔ تو جب اس نے حضور کا یہ سلوک دیکھا تو آگے بڑھ کے آقا کریم کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی۔ تو یہ سلوک تھا اللہ کے محبوب کا، صلہ رحمی کا یہ عالم تھا، یہ حضور کی سیرت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں اگر تم ایک بات کرو گے تو ہم 10 باتیں کریں گے، ایک قدم پیچھے ہٹو گے تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تم اگر پتھر مارو گے، اینٹ مارو گے تو ہم پتھر اٹھا لیں گے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو ہم اس سے آگے بڑھ گئے۔ تم جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے رویے سے نہیں ہٹنے کے، ہم اپنی عادت خیر کو چھوڑنے کے نہیں۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے پانی کنارے، تو ایک بچھو تھا جو ایک درخت کی ٹہنی پر پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا، اور کبھی کوئی تیز جو ہے وہ لہر آتی تو وہ ڈوب جاتا، پھر اپنے آپ کو بڑی ہمت سے اس لکڑی کے ساتھ آ کے وابستہ کرتا، تو ان کے دل میں رحم جاگا، تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، درد ہوا تو ہاتھ جھٹکا اور پھر گر گیا، پھر دوبارہ اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو پھر اس نے ڈنگ لگا دیا، یہ 7 مرتبہ ہوا۔ تو پاس کھڑے ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت یہ اتنا نصیب ہے کہ ہر بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ پھر بھی مصر ہیں اس کو نکالنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کے پلے ہے یہ، جب وہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا، الاناؤ یترشع بما فیہ، عربی کا مقولہ ہے برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ اگر آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں رکھتا، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا اگر تو 1 قدم بڑھا ہے تو میں 10 قدم اور جو ہے وہ تیرے معاملے میں اتنی ہی برائی میں تیرے ساتھ بڑھ جاؤں گا، یہ تو پھر ہم اس سے آگے بڑھ گئے نا۔ ہم کہیں گے نہیں تجھے بھی ایک دن جیت لیں گے محبت کے زور پر، سل من قطعک واعط من حرمک، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ ہاں تمہارا یہ حق ہے کہ اگر رشتہ دار شر کا منبع و مصدر ہے تو آپ اس سے محتاط ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل میں پھنس جائے، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو
تو آپ اس وقت جو کہیں کہ اب میں اس کا سر کچل کے رکھ دوں، نہیں، بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے جو تمہارا مخالف ہو، چونکہ نفس مانتا ہی نہیں ہے اس صدقے کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اگر اس کو بھی کھڑا کر دیا اور یہ بھی اگر جو ہے وہ صاحب ثروت ہو گیا تو یہ تو میرے لیے مشکل کھڑی کر دے گا۔ تو نہیں، اس کی مدد کرو، اگرچہ اس کا رویہ تلخ سے تلخ کیوں نہ ہو۔ تو پہلا کردار جو ام المومنین نے حضور کا بیان کیا وہ یہ تھا کہ انک لتصل الرحم، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ آپ کو بے آبرو ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف حضور کا انہوں نے بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے بوجھ تو سارے ہی اٹھاتے ہیں، اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم درختوں سے سیکھ سکتے ہیں، درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھے، خود دھوپ میں جلستے ہیں، لیکن جو ان کے دامن میں آئے تو اس کو وہ ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ درختوں نے آج تک اپنا پھل خود نہیں کھایا، لوگوں کو دان کرتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہے۔ دریاؤں نے اپنا پانی کبھی خود نہیں پیا، یہ اوروں کو سیراب کرتے ہیں۔ بادل خود اپنا پانی جو ہے وہ نوش جاں نہیں کرتے، وہ اوروں کو دان کرتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے زندگی گزارنا، یہ زندگی کا حسن۔ کمائی کرنے والا نہیں، آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ اللہ اکبر، کہ لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمائی کریں، تجارت کی ہے حضور نے، کس لیے؟ دوسروں کام آنے کے لیے۔ میں اور آپ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ علماء نے لکھا، یہ اچھی طرح مجھے اور آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے اور یہ زندگی کا ماٹو بنا لیں ہم۔ رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں، ان نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین عبادت۔ سب سے پہلی نیت جس کے لیے ہمیں رزق کمانا چاہیے وہ تجارت ہے، مزدوری ہے، کھیتی باڑی ہے، وہ ملازمت ہے یا کوئی اور عمل۔ ہم رزق اس لیے کمائیں کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائیں، چونکہ ہماری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ اس بدن کو 2-3 وقت کھانا چاہیے، گرمی اور سردی کے لیے لباس چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے، گھر چاہیے، بیمار پڑ جائیں تو دوائی چاہیے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو ہمیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے جو ہمیں ملحوظ ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل۔ وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اولاد ہے، بیوی ہے، یا آپ کے بہن بھائی آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کی ضرورت، ان کی خوراک کی ضرورت، ان کی طبی ضرورت، ان کی تعلیم کی ضرورت اور ان کی دیگر ضرورتوں کی تکمیل۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کے لیے۔ اس کے لیے پردیس کاٹا جاتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کیا جاتا ہے، تاکہ میرے بچوں، میرے ماں باپ، میرے اعزاء و اقربا جو میرے زیر کفالت ہے، ان کی ضرورت میرے ذمہ ہے، تو میں آپ دکھ سہ لوں گا لیکن ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اور یہ ہماری نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے میری ضرورت اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے گا تو میں ان کی ضرورت پورا کروں گا، ان کی ضرورت کی تکمیل کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، لاچار ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامى ہیں، غرباء ہیں، مفلوق الحال ہیں، کثیر العیال ہیں، کوئی بھی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ میں اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ اگر تو میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے تو مجھے زیادہ دے تو میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ یہ 3 نیتوں کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کمائیں تو وہ عین دین ہے۔ اگر چوتھی نیت جڑ گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا،
اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا تو پھر بھی بے برکتی اتر آئے گی، اور اگر اس رزق کے ذریعے سے عیش و عشرت کروں گا، اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کروں گا، یہ تو خیر بدترین صورتحال ہے۔ صرف تفاخر کروں میں باقی رشتہ داروں کے اندر بھی، میاں میں تم سے امیر ہوتا ہوں، اور میں ان پر تفوق کا اظہار کر سکوں، یہ بھی نیت میں کہیں چھپا ہوا، تو وہ رزق آپ کو بے چین کر دے گا، سکون نہیں آنے دے گا، اور وہ رزق جو ہے وہ پھر دنیا کا مال بن کے رہ جائے گا، جو تمہارے لیے بہت کڑے اور سخت حساب کا ذریعہ ہوگا۔ تو صرف 3 نیتیں ہمارے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے رزق دے، میں اپنی ضرورت کو پورا کروں، میں اپنے بچوں کی، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر تو مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو پھر میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ یہ ہیں 3 نیتیں۔ ان نیتوں کے ساتھ جو تاجر اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے مزدوری کرتا ہے تو بظاہر وہ کوئی یہاں ممبر پہ بیٹھ کے واز نہیں کر رہا، لیکن کیا کہا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، وہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات، کیونکہ اس کی نیت میں فرق نہیں ہے، اس کی نیت صرف یہ 3 چیزیں ہیں، اور اگر اس کی نیت پھیل گئی، آگے بڑھ گئی، اور وہ شر کے زمرے میں آتی ہو تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ اسی طرح وہ مزدوری کرتا ہے تو القاسب حبیب اللہ، وہ مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہاں تک کہ جو اس کو تھکن لگتی ہے مزدوری کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ذہنی تھکن ہوتی ہے اس کو، جو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے لوگوں کے تلخ رویے ہیں کاروبار میں سہنے پڑتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ بلکہ کاشتکار ہے تو اس کی فصل سے جو چڑیاں چگ کے لے جاتی ہیں، اللہ اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب کی صورت میں لکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کا خلوص جو ہے اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ 3 نیتیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ میں مختلف اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، تو وہاں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی سے اپنی نیت میں شامل کر لو۔ یہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ پردیس میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میں دوستوں کو کہتا ہوں ایک ایک خاندان کو اٹھاؤ، 2 خاندانوں کو اٹھا دو۔ ایک گلی کے اندر 10 سے 15 گھر ہوتے ہیں، تو ان میں سے عموماً متوسط لوگ ہوتے ہیں تو 2 یا 3 گھر غریب ہوتے ہیں، باقی 2-4 گھر امیر ہوتے ہیں، باقی متوسط ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی گلی کو اپنے ذمے لے لیں کہ ہم اپنی گلی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، اس گلی کے غریب لوگ ہمارے ذمے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم ہمارے ذمے ہیں، ان کی شادیاں ہمارے ذمے ہیں، صرف ایک ایک گلی کو اپنے ذمے ہم لے لیں تو ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن جب ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر معاشرہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح اس وقت پایا جاتا ہے۔ اور ہمارا دین صرف ہمیں سجدے کرنے کی تلقین نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اس قدر مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں، ایسی جگہ پہ اس کو پکاؤ کہ غریب تک اس کی مہک نہ پہنچ سکے۔ بچے تو بچے ہیں، ضد کر بیٹھے تو ان بچوں کی ضد کو کون پورا کرے گا؟ پہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اپنی دولت کی نمائش نہ کریں کہ لوگ اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ میں نے تو فقہا سے یہ بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ آپ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں تو اس کی بھی بار بار لوگوں کو باتیں نہ سنائیں کہ غریب آدمی اس سے بھی جو ہے وہ اذیت میں آئے گا کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ چلا جاتا، تو وہ بھی اذیت میں آ جائے گا۔ اس طرح کسی نے کہا تھا امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم اوروں کے لیے جئیں
اور جب ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو طمانیت آتی ہے اس کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. ہم ایسے جینا شروع تو کریں, ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمسائے کے بچے میرے بچے ہیں اور ان کی ضرورت میرے ذمے ہے اور یہ میرے ذمے ہیں, اور معاشرہ اس طرح کس طرح صالحیت کے سانچے میں ڈھل جائے گا. مساجد کی انجمنیں جو ہیں یہ صرف اپنا سارا زور مولوی صاحب کے اوپر نہ دیں کہ ان کو کس طرح ہم نے قابو میں رکھنا ہے. یہ پورے محلے کو دیکھیں, کوئی غریب بھوکا تو نہیں سوتا, یہ ذمہ داری ہے اس کی, یہ اس کے منصب کے اندر شامل ہے. اسی طرح جو زعماء ہیں, سیاسی زعماء ہیں معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ خود کر سکتا ہو. اللہ نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے کہ جو خود تو نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا, تو وہ بھی پکڑا جائے گا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو یہاں پہلے فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ فلاں یار غریب ہے اس کی مدد کو پہنچو. خود اس کے پاس دولت ہے, وہ تو بہت بڑے امتحان میں ہے, اس کو تو ڈھونڈ کر کے دینا چاہیے, لیکن وہ خود اس اہلیت میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے. لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں وہ اس کی نظر میں ہیں اور اس کا اثر ان پہ بھی چلتا ہے جو صاحب ثروت ہیں. تو وہ ان کو اگر نہیں کہتا, وہ کہتا ہے مجھے کیا لگے اور میں ان کا احسان اپنے اوپر کیوں لوں, ان کو ترغیب دے کہ ان کی مدد کرواؤں, مجھے کیا لگے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون کے اندر جہاں مذمت کی منافقوں کی, اس کی بھی کی کہ اس کی بد نصیبی کیا ہے, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور سورہ البلد کے اندر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. وہاں ارشاد وہ ہونٹ دیے ہیں لیکن تو ان کے حق میں کیوں نہیں بولا, تو نے ان کی غربت کی آواز دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اپنے اعتراف پہ غور کریں کہ کوئی بندہ اگر بھوکا مر گیا تو وہ بوجھ ہمارے ذمے ہے. لیکن ہماری بے حسی, پوری دنیا کی بے حسی نے آج انسانیت کو خانوں میں بانٹ دیا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو الگ الگ اچھے ٹاؤنز بن رہے ہیں یہ بھی غریبوں اور امیروں کی بستیاں الگ الگ ہو رہی ہیں. ڈیفنس میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں, غریب محلوں میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں. تو بستیاں الگ ہو رہی ہیں, لوگ امیر غریب ان کے اندر جو ہے وہ لمبی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں. اور ہمیں جو زندگی دی گئی تھی وہ ترغیب کی زندگی دی گئی. تو اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے, اوروں کے لیے کمال ہے. تو یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو ام المومنین نے بیان کیا. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ, جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں آپ اس کی کمائی کرتے ہیں. سیرت اس لیے نہیں ہوتی, یا میلاد اس لیے نہیں ہوتا, یا جلسہ اس لیے نہیں ہوتا, یا تقریر اس لیے نہیں ہوتی کہ میں تقریر کروں اور آپ نعرے لگاتے تھکے نہ اور آپ کہیں کمال کر دیا, کبھی پھول پھینکے کبھی نوٹ پھینکے. یہ مجھے اور آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. مجھے اس سیرت کے عنوان سے اپنے لیے ڈھونڈنا ہے کہ میرے اور آقا و مولا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں ان کی تو زندگی یہ تھی, تو کیا میں ان کی زندگی کے کتنا قریب ہوں, میرے اندر کہاں تک ہے یہ, میں نے زندگی میں کتنے دکھیوں کو, کتنے تکلیف میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف اکیلے شخص نے 30,000 غلام آزاد کیے. تو ہمیں لوگوں کو, مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے. اس دور کی جو غلامی ہے, معاشی بحران ہیں, اذیتیں ہیں, اس میں لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں, ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں. یہ میرے حضور کی سیرت ہے, اور سیرت بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سیرت کو ہم اپنے اندر اتاریں اور اس کا عکس اپنے اندر پائیں تاکہ ہمارے آقا خوش ہوں. صرف سن کے کہ واہ سبحان اللہ, یہ ہم صرف ان کو بیان کر کے سبحان اللہ کہہ رہے نہیں. دین کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. ہمارا کچھ نہیں کھاتا, اپنی قسمت کا ہمارے دسترخوان سے کھاتا ہے, اور ہمارے دسترخوان سے کھانے کی وجہ سے ثواب بھی ہمیں ملتا ہے, عزت بھی ہمیں ملتی ہے, اور وہ برکت بھی چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا جائے, ان کو کھانا کھلایا جائے.
اللہ اکبر. آدھا فقر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. باقی چلے، ریاستیں، عبادتیں، نمازیں، سجدے، تہجدیں، اوراد، اشغال، وظائف، یہ باقی آدھا بنتا ہے. صرف آدھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا ہے. فقیر اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کا دسترخوان چلتا رہے. اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا. فقیر کا مزاج یہ ہے کہ لوگ آئیں اور اس کا دسترخوان چلتا رہے. اسے خوشی ہوتی ہے جب اس کے دسترخوان سے کوئی لقمہ اٹھاتا ہے. تو یہ چوتھا وصف ام المومنین نے حضور کا بیان کیا. پانچواں وصف وتصدق الحدیث. حضور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اب آئیے ہم یہاں رکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سچ ہے یا جھوٹ. تو قدم قدم پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا. میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ وہاں تو جھوٹ کا کبھی گزر بھی نہیں ہوا اور وہ معیشت میں کہاں سے کہاں ہیں. یہ ایک عجیب فلسفہ تراشا کہ جھوٹ نہ بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکے گا. جھوٹ تو نحوست ہے، جھوٹ تو معیشت کو کھا جاتا ہے. جھوٹ تو سکون کو برباد کر دیتا ہے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی اور حساس فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رحمت لانے والے فرشتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے اس سے ایک میل پیچھے ہٹتے ہیں. اور سویر سے لے کر شام تک جہاں جھوٹ ہی ہو تو فرشتے کتنے دور جا چکے ہوں گے. باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹی اپنے بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی اپنی بہن سے جھوٹ بولتا ہے. تو ایک گھر سے اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں تو وہاں تو بدبو کے بوکے پھوٹ رہے ہوں گے. تو رحمت کے فرشتے تو دور دور کہیں ہوں گے جنہوں نے رحمت لے کے آنی تھی. اب نحوست آ گئی، رحمت والے تو آ ہی نہیں سکتے. ہم نے کیا سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا. ہم نے کیا سمجھا کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے بندش کر دی، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہم نے سوچا ہی نہ کہ جھوٹ کی وجہ سے بدبو پھیلی ہے اور رحمت کے فرشتے ہماری گلی سے بھی نہیں گزرتے. اور ہم گئے پھر بابوں کے پاس اور وہ جھوٹ کا پلندہ تو پہلے یہ جھوٹ کا سامان لے کے گٹلی باندھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا تم تو ویلے سے آ گئے ہو، اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے تھے، ککھ نہیں رہنا تھا تمہارا اگر تم 2 دن لیٹ ہو جاتے. پھر ہر اتوار کو اس ملنگ، اس بابے، اس عامل کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں ٹھیا کہہ لیں یا آج کل جو بھی لفظ بولتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ چوکی بھرنی پڑتی ہے. اور اتنے بد نصیب ہوتے ہیں، کوئی 3 سال سے نہیں نہایا، کوئی 4 سال سے غسل نہیں کیا، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی جو ہے وہ بےہودگی پہ اتر آتا ہے. اور روز اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بابے نے کیا کرشمہ کر کے رکھ دیا، اور عزتوں سے کھیلنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. اور وہاں رش لگا ہوتا ہے، وہاں بھاگم بھاگ ہوتی ہے. کیوں جی؟ یہ ہمارا